سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اور یہ جہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی، مطلب یہ سورہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دیکھیے خاص بات اس میں کہ یہ آل عمران، آل عمران آپ نے عمران علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ مریم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم تھے، جن کو عمران کہہ کے قرآن نے پکارا، اور یہ کہ اس سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اور آل کا استعمال قرآن نے بڑے مخصوص خاص معنوں میں کیا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا جیسے آل فرعون، آل ابراہیم، آل عمران، آل یعقوب، علاوہ اس کے جو معاشرے میں آپ سنتے رہتے ہیں آل رسول۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تصور بنتا ہے کہ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم معاشرے میں یہ سنتے ہیں کہ آل اولاد، تو آل اولاد سے ہم آل کے معنی اولاد کر لیتے ہیں۔ آل کے معنی اولاد کے نہیں ہوتے، آل کے معنی ذریت کے نہیں ہوتے، جس کو ہم آف اسپرنگ کہتے ہیں۔ آل بنا ہے اول سے، هو الاول والآخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اول یوز کیا گیا ہے، اور اول آپ اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں، لیکن اول بھی جو آپ سنتے ہیں اس کا بھی آپ کو غلط معنی دیے گئے۔ جیسے ہی اول بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن ون کی امیج بنانے لگتا ہے، اول یعنی فرسٹ، پہلا، وہ بھی غلط۔ یہ جو اول معنی ہم اول کے جو معنی ہم پہلے کے لیتے ہیں یا ون کے لیتے ہیں یا شروع کے لیتے ہیں یا ابتدا کے لیتے ہیں، تو یہ پرسین میننگ ہے، کچھ کرنا چاہتے۔ اسی طرح آل کے معنی جو ہم اولاد کے لیتے ہیں یہ بھی پرسین میننگ ہے، مطلب فارسی میننگ۔ اول کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو بنانے کے لیے جو پلاننگ کی گئی ہے، جو تدبیر کی گئی ہے، جو تصور کیا گیا ہے، جو سوچا سمجھا گیا ہے، وہ اس کا اول کہلاتا ہے۔ جیسے کہ جب ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں یا کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تو اول ہم کرتے کیا ہیں؟ کوئی بھی عمل کرنے کے پہلے، کسی بھی عمل کے پہلے اول ہم کرتے کیا ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں، اور وہ ارادہ ہی اس کا اول کہلاتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، کہ جب وہ قضا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا۔ تو یہ جہاں سے ہم ایک پلان بناتے ہیں کچھ کرنے کا، وہ اس کا اول کہلاتا ہے۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے هُوَ الْأَوَّلُ، کہ وہ اول ہے، تو اول کیسے اب اس کو آپ پہچانو کہ وہ کیا کہنا چاہے گا۔ اس کا مطلب ہم کو یہ نہیں بنانا ہے کہ لائن کے شروع میں اس کو کھڑا کر دیں اور لائن کے آخری میں اس کو کھڑا کر دیں۔ اول میں اس کا منصوبہ ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اور آخر میں اس کا نتیجہ ہے، اس کا مقصد ہے، مقصود ہے کہ اس کا حاصل کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ تمام کہاں جا کر ہوگا، اس کا اختتام کس پر ہوگا، یہ اس کا آخر۔ تو یہ اول سے بنا ہے آل، اسی سے بنا ہے اولل، اسی سے بنا ہے اول، اول سے بنا اولل، اول سے بنا آل، اور اول سے ہی بنی ہے تعبیل۔ تعبیل، یوسف علیہ السلام کیا بتاتے تھے؟ تعبیل، خواب کی تعبیل۔ اور انسانی زندگی میں بھی آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے قدرت کی طرف، قدرت آپ کو جہاں لے جانا چاہ رہی وہ تعبیلات کی طرف لے جانا چاہیے۔ جس طرح بادشاہ کا خواب تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں، جو قیدیوں کا خواب تھا، انہی خواب کی مانند ہماری بھی زندگی ہے، ہمارے بھی خواب ہیں، اور ویسے ہی یہ آیات بھی ہیں قرآن، جس کی تعبیر اللہ جسے چاہتا ہے اس کو سکھاتا ہے۔ جس طرح یوسف نے کہا کہ یہ علم مجھے میرے رب سے حاصل ہوا ہے، میرے رب نے مجھے سکھایا، اور ٹھیک اس کی جو بنا تھی، یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے اور تجھ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ اس نے تیرے آبا اور اجداد پر
اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ تو اللہ کا کسی کے اوپر اس کی نعمتوں کا تمام ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو احادیث ہے اس کی جو تعویل ہے اور اس تعویل کا جو علم ہے، جب انسان اس کو جاننے لگتا ہے، اس کو سمجھنے لگتا ہے، اس کو پکڑنے لگتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں جو اشارے میں، جب اشارے آپ کو سمجھ میں آنے لگیں قدرت کے، تو آپ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی آپ کے اوپر مہربانی، کہ آپ کو اندیشہ ہونے لگا، آپ اشارے سمجھنے لگے، آپ تعبیر کے قریب قریب پہنچ رہے۔